ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آج اس موضوع کو مکمل کرنا ہے جو پچھلی اتوار کو نامکمل رہ گیا تھا، اور اس موضوع کو سمجھے بغیر توضیح المسائل کو پڑھنا یا مسائل فقہ کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ممکن ہی نہیں. جیسے کہ آپ کے خود علم میں ہے کہ ہر علم کی کچھ نہ کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں. جب آپ اکانومکس پڑھتی ہیں تو کبھی اس میں ڈیبٹ کا تذکرہ آتا ہے، کبھی کریڈٹ کا تذکرہ آتا ہے. فزکس پڑھتی ہیں تو کبھی ویلوسٹی آتا ہے، تو کبھی ایکسلریشن آتا ہے. اور اسی طرح سے کیمسٹری کے الگ اصطلاحات ہیں، جیولوجی کے الگ اصطلاحات ہیں، ہر علم کے الگ الگ اصطلاحات ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فقہ اس کی کوئی اصطلاح نہ ہو، یا عقائد کا علم ہے اس کی کوئی اصطلاحات نہ ہو؟ تو وہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نہ تو کوئی کتاب پڑھی جا سکتی ہے، نہ کوئی درس سنا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے. آج بس ایک ہی کلاس اس پر ہو پائے گی، اور آپ کو اس کے بعد مشق اور پریکٹس کرنا ہے. توضیح المسائل سے یہ اصطلاحات نکالنی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے ان اصطلاحات کی روشنی میں. دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں احکام خمسہ کہا جاتا ہے. احکام خمسہ یعنی جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں عام زندگی میں، یا تو واجب ہوں گے، یا وہ حرام ہوں گے، یا وہ مستحب ہوں گے، یا وہ مکروہ ہوں گے، یا وہ مباح ہوں گے. واجب و حرام و مستحب و مکروہ و مباح کو احکام خمسہ کہتے ہیں. احکام خمسہ. اچھا، پھر اس میں جتنے بھی، اب میں اس کی تفصیل میں فی الحال نہیں جا رہا، نہ آپ کو زیادہ پریشانی میں اس وقت جانے کی ضرورت ہے. صرف تیز رفتاری سے گزروں گا. بعد میں کبھی جب تفصیلی مسئلے ہم شروع کریں گے تو اس وقت ان کی تعریفات بیان کریں گے. جیسے خود یہ لفظ واجب ہے، اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. یعنی یہ بس ایک لفظ نہیں کہ بس صرف واجب ہی، اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. مثلا کبھی واجب عینی ہوتا ہے، کبھی واجب کفائی ہوتا ہے، کبھی واجب تعبدی ہوتا ہے، کبھی واجب شرطی ہوتا ہے، کبھی تعینی ہوتا ہے، کبھی تخیری ہوتا ہے، کبھی مطلق ہوتا ہے، کبھی مشروط ہوتا ہے، کبھی معلق ہوتا ہے، کبھی منجز ہوتا ہے، کبھی عقلی واجب ہوتا ہے، کبھی شرعی واجب ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنی ہی اور اقسام ہیں، اور ہر ایک کے معنی اور مثالیں الگ الگ. جب تفصیلی فقہ کبھی ہم انشاءاللہ شاید اگلے سال اس کی باری آئے تو پھر ان سب کی مثالیں اور تفصیل اس موقع پر بیان کریں گے. اسی طرح سے حرام کی بھی اقسام ہیں، جس کو ابھی میں فی الحال وہ بھی بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک خاکہ سا آپ کے سامنے رہے. اسی طرح مستحبات کی بھی کچھ اقسام ہیں، کچھ مباحات کی ہیں، کچھ مکروہات کی ہیں. اچھا، اب آ جائیے کہ جو اصطلاحات توضیح المسائل کے اندر آتی ہیں ان کی پہلے ہم ایک فہرست نوٹ کر لیتے ہیں، پھر ایک ایک کو ڈسکس کرتے چلیں گے کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. کبھی توضیح المسائل میں لکھا ہوا آتا ہے کہ لازم یہ ہے، کہیں لکھا ہوا آتا ہے واجب یہ ہے، کہیں لکھا ہوا آتا ہے لازم یہ ہے. کبھی لکھا ہوا ہوتا ہے کسی مسئلے کے ضمن میں کہ احتیاط لازم یہ ہے. یعنی لازم اور واجب یہ دو مقام عمل میں تو ایک ہی جیسی ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک علمی ایک اختلاف ہوتا ہے کہ کب کب یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. اسی طرح سے احتیاط لازم اور احتیاط واجب، کبھی احتیاط لازم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی احتیاط واجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم آگے جب تفصیل آتی جائے گی تو بتائیں گے کہ ایسا کس کس موقع پر ہوتا ہے. ابھی تو ایک فہرست نوٹ کر لیں. پھر کبھی لکھا ہوا آتا ہے کسی مسئلے کے ضمن میں کہ احتیاط مستحب یہ، کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے احوت یہ ہے، جسے لوگ احوت پڑھتے ہیں، احوت نہیں ہے احوت. اور کبھی ہوتا ہے احتیاط ترک نہ کی جائے، احتیاط ترک نہ کی جائے. اب اس کے کیا معنی ہوں گے ان چیزوں کے، ان کو کیسے سمجھیں گے کہ یہ فقہی مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے.
یہ دو چیزیں خاص طور پر ہیں، احتیاط واجب اور احتیاط مستحب. اس پہ تو ہماری گفتگو آگے چل کر تفصیل سے آنے والی ہے. پھر ایک اصطلاح اور استعمال ہوتی ہے، اشکال ہے، یا اس میں اشکال ہے. کیا اشکال یہ ہے؟ کبھی اشکال ہوتا ہے، کبھی تعمل ہوتا ہے، کبھی کسی مسئلے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ظاہر یہ ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے بھائی اس کے معنی یہ کہ ظاہر ہے کہ یہی معنی ہے، نہیں، یہ فقہی کی اصطلاح ہے ظاہری ہے، اس کے معنی آئیں گے ابھی. اظہر یہ ہے، یہ کسی آدمی کا نام نہیں ہوتا بلکہ ایک فقہی اصطلاح ہے، اظہر یہ ہے. تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہیں کسی مسئلے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ایسا ہونا بعید ہے. اب بعید ہے کہ کیا معنی ہے؟ یہ خود ایک فقہی اصطلاح اور بڑی دلچسپ. جب آپ کو اس کے معنی پتہ چل جائیں گے مثالوں سے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا توضیح المسائل پڑھنے میں بھی کہ اچھا اب سمجھ آیا کہ اس کے معنی کیا ہے. بعید نہیں ہے، کبھی یہ لکھا ہوا آتا ہے. اقرب یہ ہے، اقرب یہ ہے. اقوا یہ ہے، احوط و اولا یہ ہے. یعنی یہ سب توضیح المسائل کے اندر یہ سب اصطلاحات چلیں گی، پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ ان کے معنی کو سمجھنے کے بعد. رجاء مطلوبیت کی نیت سے اس کام کو انجام دیا جا سکتا. اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رجاء مطلوبیت یا رجا کی نیت کیا ہوتی اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. مجتہد یہ اصطلاحات کیوں استعمال کر رہا ہے یہ بھی آگے آئے گا. اب آ جائیے، سب سے پہلے ہم احتیاط واجب کے لفظ کو ڈسکس کرتے ہیں. ویسے اصطلاحات اور بھی بہت ہیں ابھی باقی، لیکن جو سب سے کامن پیش آنے والی ہیں تاکہ وہ آپ کو مسئلہ نہ کریں، ورنہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ بہت ساری اصطلاحات اور بھی 25-30 اصطلاحات شاید اور ہوں. اچھا، احتیاط واجب، ابھی ہم صرف اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیے، احتیاط واجب کے معنی یہ ہیں کہ مجتہد یہ کہہ رہا ہے، میں اب اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہوں، مجتہد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ 100% میرے نزدیک ثابت نہیں ہوا، تھوڑی سی کمی رہ گئی، 99% ہے، 98% ہے، 97% ہے، 99.99% ہے، لیکن میں 100% فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ ہر مفتی اپنے فتوے کا ضامن ہوتا. میدان قیامت میں ایک ایک فتوے کے متعلق اٹھا کر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فتوے کے معنی ہے کہ حکم خدا یہ ہے. جب مجتہد کہتا ہے نا کہ میرا فتویٰ یہ، اس کے معنی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ حکم خدا یہ ہے. تو اگر اس میں ذرا سا بھی کوئی ایک کسر باقی رہ جائے تو وہ اپنے کندھے کے اوپر ذمہ داری نہیں رکھے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا فتویٰ یہ ہے، وہ کہے گا احتیاط واجب یہ ہے. اور وہ کمی تھوڑی سی کیا رہ جاتی ہے یہ ابھی آگے چل کر واضح ہوگا آپ کو. تو وہ یہ کہتا ہے، جب بھی احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرتا ہے تو مجتہد یہ کہتا ہے کہ یا تو میرے اس مسئلے پر عمل کرو جو میں نے لکھا ہے، اس میں یہ جو نظریہ میں نے قائم کیا ہے تو اسی پہ عمل کرو، یا اس مسئلے میں اگر کوئی شخص میرے بعد جو اس علم میں سب سے زیادہ ہو تم اس کے فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہو یا اس کی رائے پہ عمل کر سکتے ہو اگر احتیاط واجب میں اس نے تمہارے لیے کوئی گنجائش دی. یعنی کوئی آسانی ہے. مثلا ابھی اس کی مثالیں آئیں گی کہ احتیاط واجب اگر کسی مجتہد نے لگا کے کسی عمل کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے بعد جو نمبر 2 مجتہد ہے، 2 نمبر مجتہد نہیں، نمبر 2 جو علم میں دوسرے نمبر کے اوپر ہو، ایک تو پہلا تو ظاہر ہے وہ مجتہد عالم ہو گیا جس کی آپ تقلید میں، لیکن مجتہد عالم کہہ رہا ہے کہ بھائی 100% میرے نزدیک یہ مسئلہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے. اب یا تو اسی مسئلے پہ عمل کرو، اس کو حرام سمجھو اور اس کو مثلا اس کی مخالفت نہ کرو، یا اگر تم کوئی ایج لینا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس مسئلے میں مجھے کوئی فائدہ مل جائے، دوسرا مجتہد جو دوسرے علم میں دوسرے نمبر پر ہے اس نے کوئی ہلکا فتویٰ دیا ہوا ہے، ہلکے سے مراد یہ کہ جو ہمیں آسان لگ رہا ہے، تو ٹھیک ہے اس کے فتوے پہ بھی عمل کر سکتے ہو. یعنی احتیاط واجب میں علم میں دوسرے نمبر پہ جو مجتہد ہوتا ہے اس کی رائے پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے کہ احتیاط واجب میں رجوع کرنا. احتیاط واجب میں رجوع کرنا. اور اس بات کو کہا جاتا ہے، ایک فقہی اصطلاح ہے اس کے لیے، العالم فالعالم. یعنی ایک تو مجتہد عالم ہوتا ہے، مجتہد عالم جس کی آپ تقلید میں،
فل عالم جو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو عالم ہے، یعنی اس کے یعنی علم میں اگر ہم ایک لسٹ بنائیں 1 2 3 4 5 کر کے ایک کیٹیگریز کی ایک لسٹ بنائیں تو اس میں نمبر 1 پہ تو ظاہر ہے وہ مجتہد ہو گئے جس کی آپ تقلید میں. نمبر 2 پہ علم میں آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی کہ دوسرے نمبر پہ کون ہے، کہ جہاں ہمارے مجتہد نے احتیاط واجب لگائی ہم اس مجتہد کی طرف دوسرے نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کر سکیں. بہت سارے مسئلوں میں آپ کو بڑی سہولت اور آسانی ہو جائے گی اگر اس مسئلے کو آپ نے سمجھ لیا. اچھا، اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مجتہد 100% کنفرم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم کہیں گے کہ آیت اللہ خوئی مثلا 90 سال کی 96 سال کی عمر میں مثلا قریب انتقال کیا ہے، اور عام طور پر 6 7 8 سال کی عمر سے حوزہ علمیہ کے اندر لوگ داخل ہو جاتے ہیں. تو آیت اللہ خوئی 90 سال کے اجتہاد کے بعد بھی بہت سی چیزوں میں کہتے ہیں احتیاط واجبی ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان کو کوئی مسئلہ کنفرم کیوں نہیں. تو ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، اب بہت ساری چیزیں دیکھیے اس میں ایسی آ رہی ہیں کہ جو آپ کو، کیونکہ یہ عام خواتین کا اجتماع نہیں، یہ دینی طالبات کا اجتماع ہے، دینی مدرسہ ہے، یہاں تھوڑی سی عام خواتین سے جو خطاب ہوتا ہے، جیسے مجلس میں ہر طرح کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو زیادہ ایسی بات نہیں بتائی جاتی جو خشک ٹائپ کی ہو. لیکن آپ کو بھی اگر ہر وقت مرچ مسالے والی پلیٹ ہر وقت چاہیے تو وہ تو اویلیبل نہیں ہوگی ہر وقت، تو تھوڑی سی آپ کو معیار کو بلند کرنا پڑے گا. تو اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مجتہد کسی مسئلے میں کنفرم کیوں نہیں ہوتا 100%، اور وہ احتیاط واجب کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے. پہلی بات تو ایک دماغ میں یاد رکھ لیجئے کہ اس طرح اہل سنت کے ہاں سیاہ ستہ ہے، ہمارے ہاں کتب اربع کہلاتی ہیں، ان کے ہاں 6 حدیث کی معتبر کتابیں 6. ابھی ہم ان کا موازنہ نہیں کر رہے کہ ہماری کتب اربع میں اور سیاہ ستہ میں اگر ہم موازنہ کریں تو ہماری کتابوں کا پلہ احادیث کے لحاظ سے کس انداز کا بھاری. کتب اربع ان کو اصول اربع بھی کہا جاتا ہے. اچھا، ایک بات اور یاد رہے کہ یہ جو ہماری 4 کتابیں ہیں ان کو کتب اربع بھی کہتے ہیں، اصول اربع بھی کہتے ہیں. لیکن ادلہ اربع ایک الگ چیز ہے. قرآن و سنت و اجماع اور عقل کو ادلہ اربع کہا جاتا ہے. 4 دلیلیں جس سے کوئی بھی مسئلہ شریعت کو ثابت کیا جاتا ہے، وہ 4 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے. کوئی بھی مسئلہ شرعی یا تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے، یا سنت معصومین سے ثابت ہوتا ہے، اجماع سے ثابت ہوتا ہے، عقل سے ثابت ہوتا ہے. اور بعض اوقات بہت سے مسئلے ایسے ہیں جو 4 چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں. تو کتب اربع اور اصول اربع ایک ہی چیز ہیں. 4 کتابیں ہیں ہماری احادیث کی اوتھینٹک کتابیں، جن پر ایک لحاظ سے کہا جائے کہ مذہب تشیع کا مدار ہے. جس طرح اہل سنت کے ہاں سیاہ ستہ ہیں 6 کتابوں پر، احادیث کی جو 6 کتابیں ہیں اس پر ان کے مذہب کا مدار ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں 4 کتابوں پر. اچھا، وہ 4 کتابیں کون کون سی؟ ایک تو ہے اصول کافی، یہ بھی آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے. اصول کافی ہے ہماری اہم ترین کتاب. دوسری ہے تہذیب الاحکام. تہذیب الاحکام. تیسری ہے استبصار. استبصار. اور چوتھی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ. من لا یحضرہ الفقیہ. اچھا، ایک عجیب بات نہیں، پہلے تو میں ایک بات اور اس میں کہہ دوں کہ یہ جو کتابوں کے نام ابھی آپ نے سنے، یہ عام طور پر وہ نام ہیں کہ جو شارٹ فارم میں کہے جاتے ہیں، کافی. لیکن اصلاً اصول کافی کا جو نام ہے وہ الکافی فی علم الدین ہے. الکافی فی علم الدین، یہ شیخ ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. دوسری کتاب جسے ہم نے تہذیب الاحکام کہا تھا، اصل میں اس کا پورا نام ہے تہذیب الاحکام عن المسائل الحلال والحرام. اب تیز رفتاری سے لکھی، اتنا وقت نہیں ہوگا میرے پاس آج. اور یہ شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی کی، جنہیں شیخ طوسی کہا جاتا ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب. نام میں نے پورے یوں لکھے ہیں تاکہ آپ کو اس میں خاص بات ہے ان کے ناموں میں جو ابھی آگے چل کر آئے گی. تیسری کتاب جس کو ہم نے صرف استبصار کہا تھا، اس کا پورا نام ہے الاستبصار فی مختلفہ من الاخبار.
فیما اختلف من الاخبار. یہ شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی ہی کی دوسری کتاب، یعنی اس میں ایک شیخ کلینی کی کتاب ہو گئی اصول کافی. اچھا، اصول کافی کے بھی 3 حصے ہیں اصل میں. ایک یعنی کافی کے 3 حصے ہیں. ایک ہے اصول کافی جس میں عقائد کے متعلق احادیث ہے. دوسری کتاب ہے فروع کافی، اس میں فقہی احکام کے متعلق احادیث ہیں. اور تیسرا اس کا جز ہے روضہ کافی، اس میں فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام اور مختلف موضوعات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کا درس کتنا خشک ہوگا آپ کی صلوات سے اندازہ ہو گیا مجھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو شیخ طوسی کی 2 کتابیں ہو گئیں اور ایک شیخ کلینی کی کتاب ہو گئی. جو چوتھی کتاب جسے ہم نے من لا یعذرہ الفقیہ کہا تھا، اصل میں اس کا بھی پورا نام ہے کتاب الفقیہ لمن لا یعذرہ الفقیہ، جو شیخ ابو جعفر محمد ابن باویہ قمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جن کو شیخ صدوق کہا جاتا ہے. صدوق ان کا لقب تھا، اسی نام سے مشہور ہوئے، ورنہ ان کا اصل نام تھا محمد ابن باویہ قمی. اور اس کے معنی بھی ہیں کتاب الفقیہ لمن لا یعذرہ الفقیہ، فقیہ کی کتاب ایسے شخص کے لیے جس کے پاس کوئی فقیہ موجود نہ ہو. یہ کتاب کا نام انہوں نے رکھا. اصل میں اس کتاب کا نام یوں پڑا تھا کہ اسی زمانے میں ان سے اس کتاب سے پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام شیخ صدوق کو بہت پسند آیا تھا، اور اس کا نام تھا کتاب الطبیب لمن لا یعذرہ الطبیب. طبیب کی کتاب، ڈاکٹر کی کتاب اس شخص کے لیے جس کے پاس کوئی ڈاکٹر موجود نہ ہو، یعنی وہ اپنا نکالے اور خود ہی علاج کر لے. آج بھی بہت ساری اس طرح کی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہی ہے جہاں کوئی ڈاکٹر نہ ہو. اچھی ایک موٹی سی کتاب ہے اور اچھی ہے کہ بعض اوقات آدمی اویلیبل نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو کیسے اس نقصان سے بچائے گا، اس بیماری سے بچائے گا. اچھا، اب اس کے اندر جو خصوصیت والی بات تھی کہ دیکھیں، اب یہ لکھنا اتنا ضروری نہیں، اب سنیے کہ کیا بات تھی اس میں. کہ یہ جو 4 کتابیں ہیں جو 3 مصنفوں نے لکھی، شیخ کلینی نے، شیخ طوسی نے اور شیخ صدوق نے، کیونکہ شیخ طوسی کی 2 کتابیں ان 4 میں سے، تو یہ 3 ان کے مؤلفین کے نام 3 ہوئے. یہ تینوں مختلف ادوار میں گزرے ہیں. ذرا غور سے سنیے آپ لوگ. تینوں، اتنی آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اتنی پریشانی ہو جاتی ہے ہمیشہ. تینوں مختلف ادوار میں گزرے، تینوں مختلف ادوار میں گزرے ہیں. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ تینوں کی کنیت ابو جعفر. شیخ ابو جعفر محمد ابن باویہ قمی، شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، شیخ ابو جعفر محمد ابن باویہ قمی، یعنی تینوں کی کنیت ابو جعفر، جبکہ الگ الگ زمانوں میں تھی. اور تینوں کے نام محمد ہیں، تینوں کے. جب بھی ان کو کہا جاتا ہے محمدین ثلاثہ متقدمہ، محمد ابن نہیں ہے، اس میں ایک نقطہ اور لگا دیجیے، یعنی 3 محمد، شیخ ابو جعفر محمد ابن باویہ قمی، شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، شیخ ابو جعفر محمد ابن باویہ قمی، یعنی تینوں کے نام محمد اور تینوں کی کنیت ابو جعفر. اور انہی کی 4 کتابیں جو مختلف ادوار میں تھے مذہب کی بنیاد بن گئی. محمدین ثلاثہ متقدمہ ان کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ 3 محمد جو کہ پہلے گزر چکے ہیں. اچھا، حیرت انگیز بات یہ دیکھیے، ایک تو یہ خود بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ تینوں کی کنیت ابو جعفر، تینوں کے نام محمد. اچھا، اس کے بعد احادیث کی جو بعد میں کتابیں لکھی ہیں جن پہ مدار ہوا، وہ بھی اتفاق ایسا ہے کہ محمدین ثلاثہ متاخرہ، یہ بے کے بجائے ایک نقطہ اور لگائیے، یعنی 3 محمد ایسے ہیں جن پر احادیث جو سب سے زیادہ جن سے آئی ہیں وہ آخر کے 3 محمد. وہ کون سے؟ محمد باقر مجلسی، محمد ابن حسن حر عاملی اور محمد محسن فیض کاشانی. باقر مجلسی نے تو بہار الانوار لکھی، حر عاملی کی سب سے مشہور کتاب وسائل الشیعہ ہے، اور فیض کاشانی کی وافی جو سب سے مشہور کتاب. تو ان تینوں کے نام بھی جو بعد میں احادیث کی کتابیں جو سب سے زیادہ لکھی گئی، اتفاق ایسا کہا جائے یا اس کو پروردگار کی کوئی یا اس نام کی ایسی خصوصیت کہ دین
احادیث کا جو پھیلاؤ ان سب کے نام محمد ہے. درود بھیجے نا اتنے سارے محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو ان تینوں کے نام محمد. تو یہ متاخرین کہلاتے ہیں. اب بہت سے نام بہت ثقیل ہو رہے ہیں, ضروری نہیں کہ آج ہی آپ سارے کے سارے سمجھ لیں کہ ہمارے علماء کے 3 گروہ ہیں. غیبت امام کے بعد سے متقدمین علماء کہلاتے ہیں, پھر متاخرین علماء کہلاتے ہیں, پھر متاخرون علماء کہتے ہیں, جو آج کل جن کا دور چل رہا ہے. بہت مشکل نام آ رہے ہیں, لیکن اس کو سب بھول جائیے کہ میں نے کیا کہا ہے, کیونکہ کسی اور موقع پر. اچھا, اب یہ جو آپ نے احادیث کی 4 کتابیں ابھی دیکھی, اصول کافی, تہذیب, استبصار اور من لا یحذر الفقیہ, یہ صرف 4 کتابیں نہیں تھیں ہمارے مذہب میں. 5ویں کتاب ایک اور تھی جس کا نام تھا مدینۃ العلم. شیخ صدوق کی کتاب تھی, شیخ صدوق کی کتاب تھی, اور اس کے اندر اصول کافی سے بھی زیادہ روایات تھی مدینۃ العلم, یعنی سب سے زیادہ روایات اصول کافی میں. اور یہ جو 4 کتابیں ہیں نا ہماری, ان سب کو مرج کر دیا گیا ہے ایک کتاب کے اندر, اس کا نام ہے وسائل الشیعہ, جو آپ بہت سنتی ہیں وسائل الشیعہ کے حوالے. اصل میں ان 4 کتابوں میں ابواب بنا کے تقسیم کر دیا گیا ان 4 کتابوں کو, یعنی اب الگ سے ان 4 کتابیں اٹھانے کی ضرورت نہیں. وسائل کی ساری چیز اگر رکھ لیں تو شیخ حر عاملی نے بہت بڑا کام یہ کر کے گئے. لیکن یہ 4 کتابوں کی حد تک معاملہ نہیں تھا. اصل میں تھی ہمارے پاس 5 کتابیں. ایک شیخ صدوق کی کتاب تھی مدینۃ العلم. کچھ پتہ نہیں کہ کتاب صفحہ ہستی سے کیسے غائب ہو گئی یہ کتاب. اور اس کے اندر اصول کافی سے بھی زیادہ روایتیں تھیں. خود ہمارے اصول کافی کے اندر جتنی روایتیں ہیں, اہل سنت کی جو سیاہ ستہ کی 6 کتابیں, ان میں سے بھی زیادہ روایتیں صرف ایک کتاب کافی میں, اور اس کافی سے بھی زیادہ مدینۃ العلم میں تھیں جو شیخ صدوق کی لکھی ہوئی تھی. اچھا, اب دیکھیں پہلے زمانے میں دیکھیں کیا ہوتا تھا. ظالم بادشاہ, علوم کے سب سے زیادہ دشمن, کتب خانے جلاتے تھے. کسی کو یقین بھی ہوتا تھا کہ اس کے دل میں کچھ احادیث کا ذخیرہ, اسے بھی قتل کروا دیا جاتا تھا. ہمارے ائمہ معصومین میں سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد, بہت سے اصحاب, ان کے دل ایسی ظرفیت رکھتے تھے کہ ائمہ نے کچھ خصوصی احادیث ان کو تعلیم فرمائی تھی. جیسے جابر بن یزید جعفی امام کے ایسے اصحاب میں سے تھے کہ جن کو 70,000 ایسی حدیثیں یاد تھیں کہ جسے عام لوگ تحمل ہی نہیں کر سکتے. عام حدیثوں سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں, جتنا ذخیرہ حدیث نظر آ رہا ہے اس سے ہٹ کر. جابر بن یزید جوفی کو 70,000 ایسی حدیثیں ان کے دل میں موجود تھیں, ان کے امام نے جو تعلیم کی تھی, جو کسی کو بتا نہیں سکتے تھے, لوگ تحمل نہیں کر سکتے, ایسے معارف تھے اس کے اندر. تو بادشاہ قتل کرواتے تھے. ایک عالم نے اپنی 30-40 سال کی محنت شاقہ کے بعد ایک کتاب لکھی, اور بادشاہ کو پتا چلا, بادشاہ کو کہ جناب یہ ایک عالم ہے کہ جنہوں نے 30-40 سال کی محنت کے بعد جو ہے وہ ایک کتاب لکھی. تو انہوں نے کہا کہ ذرا منگوائیے وہ کتاب. بادشاہ حوض کے کنارے بیٹھا ہوا تھا, کتاب منگوائی. اب ظاہر ایک فقہ کی کتاب, بادشاہ کو کیا سمجھ آنی. بادشاہ نے پوری کتاب حوض کے اندر پھینک دی. اس زمانے میں آپ کو پتا ہے چھاپے خانے وغیرہ تو تھے نہیں کہ کتاب دوسرا کوئی ایڈیشن مل جائے گا یا پرنٹ ہو جائے گی. اب کیا ہوا کہ ظاہر پوری 40 سال کی محنت ضائع ہو گئی. تو اس طرح سے کتابوں کو ضائع کیا گیا. مدینۃ العلم پتہ نہیں یہ کتاب صفحہ ہستی سے کہاں غائب ہو گئی. اچھا, جو پرانے علماء گزرے ہیں ہمارے, انہوں نے مدینۃ العلم کی روایات کو لیا اور اس پہ فتویٰ دیا. اچھا, اب موجودہ مجتہدین جب پرانے علماء کے فتوے اٹھا کر دیکھتے ہیں تو انہوں نے شیخ صدوق کی کتاب مدینۃ العلم کو کوٹ کیا. کیا ہمارا فتویٰ یہ اس حدیث کے مطابق ہے جو مدینۃ العلم میں شیخ صدوق نے روایت لکھی تھی. اچھا, اب یہ مجتہد کیا کرے بتائیے. اب اس کے سامنے وہ کتاب تو ہے نہیں مدینۃ العلم. ہاں, عادل علماء کی گواہی موجود ہے کہ ایسی کوئی حدیث اس کتاب کے اندر موجود تھی, لیکن ان کو اپنی مصولیت کا خوف ہوتا ہے نا کہ میدان قیامت میں اگر ان سے پوچھا گیا جو تم نے فتویٰ دیا تھا کس بنا پہ دیا تھا,
وہ کہیں گے کہ جناب شیخ صدوق کی کتاب مدینۃ العلم کا حوالہ میں نے کہیں پڑھا تھا. انہوں نے کہا وہ کتاب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی؟ اگر یہ سوال ان سے پوچھا جائے میدان قیامت میں تو کیا جواب دیں گے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ نہیں آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہم نے. کہا پھر فتویٰ کیسے دیا؟ اب ظاہر ہے کہ وہ علماء بھی غلط بات نہیں کہہ رہے ہوں گے, ان پہ بھی ہمیں کامل بھروسہ ہے جنہوں نے شیخ صدوق کی اس کتاب کو کوٹ کر کے فتویٰ دیا ہے پہلے علماء کو. تو یہ جو مجتہد ہوتے ہیں آج کل کے دور کے, یہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجبی ہے. ہم 100% نہیں کہہ سکتے کیونکہ مدینۃ العلم کتاب ہمارے سامنے نہیں ہے. مثلا یہ صرف ایک موقع احتیاط واجب کا بیان کر رہا ہوں. ہمارے سامنے کیونکہ مدینۃ العلم کتاب نہیں ہے, اس کے اندر اصول کافی سے بھی زیادہ روایات تھی, تو وہ اپنے کندھے پر ذمہ داری نہیں رکھے گا. وہ کہے گا کہ بھائی میں 100% بات نہیں کہہ سکتا, فتویٰ نہیں دے سکتا, احتیاط واجبی ہے کہ اس کام کو کرو. یعنی یا تو میری اسی بات کو مانو, یا میرے بعد اگر کوئی اور مجتہد کے پاس کسی دلیل سے فتویٰ آ گیا ہو تو تم اس فتوے کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہو. ہاں اگر وہ بھی احتیاط واجب لگا دے نمبر 2 پہ, تو پھر ہم تیسرے کے پاس جا سکتے ہیں. تیسرا بھی احتیاط واجب لگا دے تو چوتھے کے پاس جا سکتے ہیں. اور جہاں ہم کو اپنی آسانی والا فتویٰ مل جائے وہاں پر ہم اس کی طرف رجوع کر کے اور اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ورنہ تو آپ کے لیے آسان ہے, اسی احتیاط واجب پہ بھی چاہیں تو عمل کر سکتی ہیں. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کتاب, اب مجتہدین کیا کریں, جیسے اکثر آج کل جو کتابیں مجتہدین کے خلاف لکھی جا رہی ہیں, کہنے بتائیے یہ ان کے علم کا یہ حال ہے کہ فتویٰ بھی نہیں دے سکتے اور احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ مجتہد اپنی مسئولیت کا خوف ہوتا ہے اس کو ان لوگوں کے کہنے سے. اگرچہ وہ اگر کہہ بھی دے تو کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ ہم آپ میں سے کون اس قابل ہے کہ جو جا کر پوچھ بھی سکے کہ آپ نے جو فتویٰ بھی کر دیا ہے اگر اس کو احتیاط واجب سے ہٹا کے, تو آپ کے پاس کیا دلیل؟ اگر وہ دلیل بتائے بھی تو کون سی ہمیں سمجھ میں آنی. تو لیکن یہ عوام الناس کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے مباحث اٹھا کے شکوک و شبہات پیدا کر کے مرجعیت سے دور کیا جاتا ہے. دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ امام نے, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, 400 اصولوں پر مشتمل 400 کتابیں لکھوائی تھیں. 400 اصول تو نہیں, 400 کتابیں. ان کا نام تھا الاصول الاربعہ مئہ. اربعہ مئہ 400 کو کہا جاتا, یعنی 400 کتابیں. اچھا اب اس کی ایک الگ تفصیل ہے اصول اربعہ مئہ کی, جس میں ابھی جانے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے. لیکن یہ 400 کتابیں بھی مختلف ادوار میں غائب کر دی گئیں, حتیٰ کہ یہاں تک کہ ادوار گزرے ہیں کہ جب ہمارے ائمہ کے اصحاب کو پتہ چلتا تھا کہ حاکم کے ہرکارے انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور احادیث کی کتابیں اگر گھر میں دیکھیں گے لکھی ہوئی احادیث, تو نہ صرف یہ قتل کر دیے جائیں گے بلکہ وہ ذخیرہ احادیث بھی ضائع ہو جائے گا. تو کتنے ہی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے جلدی جلدی زمین کو کھودا, اور زمین کو کھودنے کے بعد یہ 400 کتابیں اس کے اندر دفن کر دی گئیں. اور اس کے بعد جب کافی سال کے بعد ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد جب یہ رہا ہوئے ہیں, تو یہ بھاگے بھاگے سب سے پہلے رشتہ داروں سے ملنے نہیں گئے, بلکہ آ کر انہوں نے کھدائی کی دوبارہ. تو بہت بارش اور زمانے کے جو حالات سب کچھ ہوتے تھے, اکثر کتابیں خراب بھی ہو گئی, ضائع بھی ہو گئی, بلکہ بہت سی جگہوں پہ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ اس کتابوں کو وہاں سے ہٹائیں. تو بہت سارے لوگ کتابوں کو پھاڑتے تھے, اور ان کے کچھ صفحات 50 صفحات کوئی لے گیا دوسری سمت میں نکل گیا, کوئی 50-100 صفحات لے کے تیسری سمت میں نکل گیا, مختلف سمتوں میں چلے جاتے تھے. اور اس کے بعد جب ذرا کشائش کا اور کشادگی کا زمانہ آتا تھا, ذرا کچھ سکون ملتا تھا, تو پھر احادیث کی کتابوں کو دوبارہ جمع کیا جاتا تھا. تو اس میں سے بہت ساری کتابیں مل گئیں, بہت ساری کتابیں پھر بھی غائب ہو گئیں کتابیں. اور اس میں سے بھی تقریباً کہا جاتا ہے کہ 8 سے 10 کتابیں ان 400 میں سے تو آیت اللہ حسین بروجردی کے دور میں ملی, اور ان میں سے بھی یعنی تقریباً 382 کتابیں اصول اربعہ مئہ کی 382 کتابیں تو تقریباً جمع ہو گئیں. 18 کتابیں ابھی بھی غائب ہیں. یعنی اگر وہ 18 کتابیں مل جائیں تو مجتہدین کے اختلاف کافی حد تک دور بھی ہو سکتے ہیں. جب وہ چیزیں ہی موجود نہیں جس پہ مجتہد کو فتویٰ دینا ہے, وہ احادیث مبارکہ ہی موجود نہیں,
تب آپ خود بتائیے کہ کس طرح سے مجتہدین کے فتاووں میں اختلاف کا ہونا بھی لازمی ہے، اور مجتہد 100% کنفرم بات نہیں کہہ سکتا کہ بہت ساری چیزوں میں احادیث اویلیبل بھی نہیں ہے بہت سے مسائل میں۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس کا علی الخصوص ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب جو ہم مثال دے رہے تھے کہ احتیاط واجب ہے، تو احتیاط واجب کی چلیں ایک مثال پہلے ہم لے لیتے ہیں۔ اب ہم ایک بات، یہ مثال تو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو میں ایکسپلین کروں گا، لیکن ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں مثالوں میں سوالات نہ پوچھیں، کیونکہ یہ مثالیں جو ہیں یہ آپ کو ابھی اصطلاحات توضیح بیان کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں۔ ہم مسائل کے چکر میں اگر الجھ گئے تو پھر جو ہے نا بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ ہم احتیاط واجب سمجھا رہے ہیں۔ موجودہ جتنے مجتہدین ہیں تقریباً وہ سب کے سب یہ بات کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت احتیاط واجب کی بنا پر لینا ضروری، یعنی کوئی کنواری لڑکی اگر نکاح کرنا چاہے کسی سے تو وہ باپ کی اجازت کے بغیر یا دادا کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، لازمی اس کو اجازت لینا ہے۔ انڈرسٹوڈ سے بھی کام نہیں چلے گا، یعنی اجازت لینی پڑے گی باقاعدہ۔ کنواری لڑکی کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت، ولی کہتے ہیں باپ کو یا دادا کو، ویسے ولی کے اور معنی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اس مسئلے کے ضمن میں امام خمینی نے تو کہا کہ پہلے میں اس مسئلے میں احتیاط واجب لگاتا تھا، انتقال سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ میرے نزدیک ثابت ہو گیا، اب میں احتیاط واجب سے اس کو فتویٰ قرار دیتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی اب کوئی کنواری لڑکی مثلا اگر باپ کی اجازت کے بغیر شادی کرنا چاہے تو اس نے کہا وہ دیکھے گی کہ احتیاط واجب لگائی ہے مثلا آقا سیستانی نے یا مثلا آیت اللہ خامنئی نے، تو اب میں نمبر 2 کے پاس جاؤں مثلا، اس نے کہا چلو وحید خراسانی کا مسئلہ نکالتے ہیں، وہاں پہ بھی پتہ چلا کہ وحید خراسانی بھی احتیاط واجب لگاتے ہیں۔ وحید خراسانی کے بعد کہا چلو شبیریہ زنجانی کا مسئلہ دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی احتیاط واجب مثلا نکل رہی ہے۔ شبیریہ زنجانی کے بعد مثلا آیت اللہ اسحاق فیاض اگر آ رہے ہیں، ان کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی احتیاط واجب ہے۔ تو نتیجتاً یہ کہ موجودہ مجتہدین کی جن کی تقلید ابھی اس وقت ہو رہی ہے اس میں کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا یہاں پر رجوع کرنے کا اس مسئلے میں کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اول تو ہم وہ نہیں کر رہے ڈسکس کہ اس کے اندر کتنے مفاسد ہیں، اگر باپ کی اجازت کے بغیر کسی لڑکی نے شادی کر لی باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر، تو کچھ علماء تو کہتے ہیں وہ عقد ہی باطل ہے، اور کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ معلق ہو جائے گی، یعنی نہ تو وہ شادی شدہ ہوگی اور نہ بے شادی شدہ ہوگی، یعنی وہ اپنے آپ کو شادی شدہ بھی نہیں سمجھ سکتی کہ بھائی ٹھیک ہے اگر وہ شادی شدہ سمجھے تو اس شخص کے ساتھ رہنا شروع کر دے، نہیں یہ بھی نہیں کر سکتی، اور وہ اپنے آپ کو بے شادی شدہ بھی نہیں سمجھ سکتی، معلق ہے، یعنی وہ کہہ کے کیونکہ میں نے باپ کی اجازت کے بغیر کی ہے، کچھ علماء کا فتویٰ ہے کہ معلق ہو جاتی، کیونکہ باپ کی اجازت کے بغیر کی ہے تو یہ نکاح ہی نہیں ہوا تو میں کسی اور آدمی سے شادی کر لیتی ہوں، نہیں ابھی کسی اور سے بھی شادی نہیں کر سکتی، نہ یہ اس کے پاس رہ سکتی ہے جس سے بغیر باپ کی اجازت کے شادی کی ہے یا نکاح کیا ہے، اور نہ ہی یہ نہ تو اس کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی یہ کسی اور شخص کے پاس جا سکتی، کسی اور شخص کی شادی بھی نہیں کر سکتی کسی اور شخص سے، یعنی یہ معلق ہو کے رہ جاتی ہے، یا تو یہ طلاق لینی پڑے گی یا باپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے اندر باپ اور دادا والا مسئلہ آتا ہے، بلکہ بہت سے دلچسپ مسئلے بھی ہوتے ہیں، جب ہم شادی بیاہ وغیرہ کے احکام بیان کریں گے تو اس میں یہ چیز آئے گی کہ باپ سے بھی زیادہ مقدم دادا ہوتے ہیں، اگرچہ آج کل دادا وغیرہ کا اتنا زیادہ رول نہیں رہا ہے اور ماں باپ خود ہی فیصلہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لڑکی کا جو ولی ہے، ماں کی اس مسئلے میں کوئی حیثیت نہیں، ویسے ماں کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس مسئلے میں ماں کی اجازت وغیرہ نہیں چلتی، یا تو باپ یا پھر دادا، اور باپ اور دادا میں اگر ٹکراؤ ہو جائے، مثلا باپ راضی ہے لیکن دادا راضی نہیں، تو بقول ہمارے استاد محترم کے اس موقع پر دادا گیری چلے گی، یعنی دادا کی بات مانی جائے گی۔ تو جیسے ایک بچہ تھا نا، جب وہ فیل ہو کے گھر آیا تو اس نے بتایا نہیں کہ میں فیل ہو گیا ہوں، کہا کہ ابو جان جب آپ کبھی فیل ہوئے تھے تو دادا حضور نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ میری بہت مار لگائی تھی۔ تو کہا کہ ابو جان آج سے دادا گیری کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، آج کے دن سے
تو اس مقام پر یعنی دادا کی بات کو مقدم سمجھا جائے گا. تو اگر کبھی آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو یہ نہیں کہ بھائی لڑکی کا باپ ہے اس کا زیادہ اختیار ہے, نہیں, دادا کا اختیار اور زیادہ ہے. تو اس میں انشاءاللہ کبھی اور اس مسئلے کو بیان کریں گے. یعنی فی الحال کیونکہ احتیاط واجب میں کوئی اور مرجع اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے, ہر جگہ احتیاط واجب یا فتویٰ ہی مل رہا ہے, تو لہذا کنواری لڑکی آج کل کے دور میں بغیر باپ اور دادا کی اجازت کے کسی سے شادی نہیں کر سکتی. اگر اس نے کر لی تو ایک بہت بڑی مصیبت میں وہ پھنس گئی. اب ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بھی طلاق نہ دے اس کو, اور ادھر وہ باپ بھی راضی نہ ہو, تو معلق ہو کے رہ جائے گی, نہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے نہ اس کے پاس جا سکتی, اور بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو جائے گا. لیکن ابھی اس مسئلے کو ہم یہاں نہیں سمجھا رہے, سلجھا رہے, بلکہ اس کو کبھی اور جب شادی بیاہ کے احکام آئیں گے. لیکن یہاں تو احتیاط واجب سمجھانی تھی. اسی طرح سے مثلا آیت اللہ خوئی کا ایک فتویٰ تھا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورتیں اپنے چہرے کو بھی چھپائیں. احتیاط واجب یعنی نقاب وغیرہ ان عورتوں کو لگانا پڑے گی جو آقا خوئی کی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت اللہ خوئی کی تقلید میں جو خواتین تھیں وہ بھی اپنے چہرے کو کھولتی تھیں. تو کیونکہ اس مقام پر احتیاط واجب تھی, جب آقا خوئی حیات تھے تو زمانے میں فل عالم کے طور پر یعنی نیکسٹ نمبر 2, ظاہر ہے جو آیت اللہ خوئی کی تقلید میں تھے اس زمانے میں دو ہی کی زیادہ تقلید ہو رہی تھی, یا تو امام خمینی کی ہو رہی تھی, آیت اللہ خوئی کی ہو رہی تھی. آیت اللہ خوئی والے امام خمینی کی طرف رجوع کرتے تھے, امام خمینی والے آیت اللہ خوئی کی طرف رجوع کرتے تھے. آقا خوئی نے احتیاط واجب لگائی تھی, اور احتیاط واجب میں دوسرا نمبر پہ جو مجتہد ہوتا ہے اس کے فتوے کو بھی مان سکتے ہیں, اور امام خمینی کے نزدیک چہرہ کھولنے کی اجازت تھی. تو آقا خوئی کی مقلدات بھی چہرے کو کھولتی تھیں امام خمینی کے فتوے کی طرف رجوع کر کے. یعنی یہاں پر فائدہ مل گیا ان کو, یعنی احتیاط واجب کے مسئلے کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ دوسری طرف رجوع کر کے ان کو چہرہ کھولنے کی اجازت مل گئی. اچھا, اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے مثلا جو آیت اللہ سیستانی کا ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ فرینچ کٹ داڑھی کا رکھنا جائز نہیں, جائز نہیں. یعنی آیت اللہ سیستانی کا کوئی مقلد فرینچ کٹ داڑھی رکھنا, فرینچ کٹ کے معنی یہ ہے کہ ٹھوڑی پہ جو داڑھی ہوتی ہے مرد حضرات کی, کیونکہ ظاہر ہے مرد حضرات خاندانوں میں آپ کے ہوں گے تو ان کو بھی یہ مسئلہ آپ چاہیں تو بتا سکتی ہیں کہ آیت اللہ سیستانی نے تو منع کیا. آج کل فیشن میں بھی چل رہی ہے مرد حضرات کی اس طرح کی داڑھی. اور جو گالوں کے اوپر جو داڑھی ہوتی ہے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کو بھی شیو نہیں کیا جا سکتا, اور احتیاط واجب لگا کے فرینچ کٹ داڑھی کا رکھنا جائز قرار نہیں دیا, ناجائز قرار دیا, یعنی اس کو گناہ کار ہو جائے گا. اب وہ شخص پھر بھی کوئی چاہے کہ میں فرینچ کٹ داڑھی رکھوں آیت اللہ سیستانی کا مقلد, تو وہ نمبر 2 کے اوپر جو مجتہد ہیں مثلا آیت اللہ وحید خراسانی, ان کا فتویٰ دیکھے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی نے فرینچ کٹ داڑھی رکھنے کی مثلا اجازت دے دی, تو اب یہ ان کی طرف رجوع کر کے فرینچ کٹ داڑھی رکھ سکتا ہے. لیکن اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو یہ گناہ گار ہو جائے گا, اور پھر بھی اس نے داڑھی رکھ لی رجوع کیے بغیر, اس کو مسئلہ بھی پتا نہیں تھا. ہاں, اب تک وہ سوچے کہ بھائی مجھ سے تو بڑی غلطی ہوئی, میں فرینچ کٹ داڑھی رکھتا آ رہا تھا, مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ آیت اللہ سیستانی نے احتیاط واجب لگا کے منع قرار دیا, تو کیا میں اب رجوع کر لوں؟ تو ایک بہت اچھا اور فائدے والی بات یہ ہے کہ جی ہاں, اگر اس بات کو, اس احتیاط واجب کی مخالفت کرتے ہوئے کئی سال بھی گزر گئے اور آپ مسئلہ پتا نہیں تھا ہم کو, تو اب رجوع کرنے سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی ہاں, نیت کر لے کہ میں اب رجوع کر رہا ہوں, پچھلی جو جتنی بھی میں نے خلاف ورزیاں کی ان میں بھی میں نے رجوع کر لیا ہے. جی نہیں, بار بار نہیں, ایک دفعہ کافی. کوئی پوچھے مثلا, ہاں بہت اچھا سوال ہے ان کا, مثلا کوئی پوچھے اس سے کہ بھائی تم تو مثلا فلاں مجتہد کی تقلید میں وہ تو احتیاط واجب لگا کے چہرہ چھپانے کے قائل ہیں, تو تم چہرہ کیسے کھول رہی ہو؟ تو اس وقت وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے ان کی طرف رجوع کر کے چہرہ کھولا. جیسے ہم نے اس میں مثال دی تھی پچھلی دفعہ پردے کے احکام میں, کہ اگر کوئی آیت اللہ سیستانی کے مقلدہ اور ٹی وی پر مثلا جو ہے وہ ہاکی کا میچ دیکھ رہی ہے,
اب کوئی دیندار خواتین میں سے اس کی کوئی سہیلی آ جائے اور کہے کہ تم تو آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں، وہ تو احتیاط واجب لگا کر ٹی وی پہ بھی ایک مرد نے اگر پورا لباس نہیں پہنا ہوا ہے اور ان حصوں کو کھولا ہوا ہے جنہیں عام حالات میں وہ نہیں کھولتا، تم تو نہیں دیکھ سکتی اس کو، پھر کیسے دیکھ رہی ہو؟ تو وہ یہ کہہ سکے کہ میں اس مسئلے پہ آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر کے دیکھ رہی ہوں، اس وقت اس کے دماغ کے نہا خانے سے نکل کر وہ نیت آ جائے، بس یہی نیت کافی ہوتی۔ ہر وقت ہمیں نیت نہیں کرنا ہوتی کہ ہر دفعہ وہ مثلا کہے کہ میں روزانہ جب بھی دماغ میں آئے سوچے کہ میں ان کی طرف رجوع کروں، نہیں، بس ایک دفعہ رجوع کافی، یا دماغ میں نیت نہیں بھی ہے، کوئی پوچھے تو اس کو یاد آ جائے، یہ بھی نیت ہو جاتی۔ تو ایک تو مسئلہ ہو گیا یہ۔ اچھا، اس میں آیت اللہ خامنہئی کا جو مسئلہ ہے، کچھ جگہوں پر اس میں ذرا دو متضاد ان کے فتاوے مل رہے ہیں۔ کچھ فتاوے میں انہوں نے اجازت دی ہے فرینچ کٹ داڑھی رکھنے کی، اور کچھ استفتاءات جو ہیں ان کے اس میں انہوں نے ناجائز قرار دیا ہے، یعنی وہی احتیاط واجب لگا کے منع کیا ہے۔ تو اس میں بھی خیر آیت اللہ وحید خراسانی آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر کے وہ شخص بھی فرینچ کٹ داڑھی رکھ سکتا۔ تو بہرحال کہیں نہ کہیں سے آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے گا، کسی مسئلے میں احتیاط واجب مل رہی ہے اور وہ مسئلہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، تو شریعت نے آپ کو سہولت اور آسانی دی کہ نہیں، مرضی ہے آپ کی، آپ چاہیں تو نمبر 2 مجتہد کا فتویٰ نکالیں، اگر آپ کی آسانی اس میں ہے تو اس پہ رجوع کر کے اس پر بھی عمل کیا جا سکتا۔ یہ صرف ایک لحاظ سے بات مشہور ہوئی تھی، لیکن جب تحقیق کی گئی تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی وہی نظریہ ہے کہ جو کہ دیگر مجتہدین کا ہے۔ یہ ایک بات مشہور ہو گئی تھی کافی، یا بعض اوقات دیکھیے کہ میں ایک بات اور بتا دوں، بہت سے مجتہدین کے جو دفاتر ہوتے ہیں اس میں جو افراد ظاہر ہے کہ ویسے تو ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات سہون، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں سے اردو میں سوال لکھتے ہیں پھر وہ فارسی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی سہو ہو جاتا ہے، تسامح ہو جاتا ہے بہت سے سوالات کے جواب دینے میں، تو دوبارہ پھر کنفرم کیا جاتا ہے مختلف انداز سے سوالات پوچھ کے، تو پھر صحیح بات پتہ چل جاتی۔ تو اس میں کچھ سلسلے میں کنفیوژن رہا کہ آیت اللہ ناصر مکارم نے غالباً ایسا کہا ہے، لیکن بعد میں وہ کلیئر ہو گیا تھا کہ وہ بھی اسی نظریے کے حامل ہیں۔ جی ہاں، بعض اوقات کتاب میں آپ کو بتا دوں کہ کتاب کے اندر امام خمینی کی سب سے آخری فارسی توضیح جو چھپی تھی وہ بھی ساری کی ساری امام خمینی نے واپس لے لی تھی۔ اس کے اندر ایسی غلطیاں نکل آئی تھیں کہ پوری کتاب پہ عمل کرنا مخدوش ہو گیا تھا۔ بعض اوقات کتابت کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اصل ہم ترجمے کی بھی بات نہیں کر رہے، اصل فارسی توضیح کے اندر کچھ ایسی غلطیاں ہو گئی تھیں، تو پھر مجتہد نے ظاہر ہے کہ بہت سارے اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑا دلچسپ مسئلہ ہے، لیکن ہم تقلید کے جب ویسے احکام بیان کریں گے جب جو اور زیادہ تفصیلی ہوں گے اگلے سال، اس میں یہ ہوگا کہ بعض اوقات ہم نے کسی عالم سے سنا وہ کوئی اور مسئلہ تھا، مجتہد کی کتاب میں دیکھا کوئی اور مسئلہ تھا، مجتہد کی کتاب میں پڑھا کوئی اور مسئلہ تھا، اس سے مجتہد کے منہ سے زبانی جا کے ہم زیارات پہ گئے، اس سے پوچھا وہ مسئلہ کوئی اور نکل آیا۔ مجتہد کی ایک کتاب کے اندر مسئلہ کچھ اور ہے، دوسری کتاب میں مسئلہ کچھ اور ہے، توضیح مسائل میں مسئلہ کچھ اور ہے، اور مثلا منہاج الصالحین میں مسئلہ کچھ اور۔ اب یہ جب بھی مسئلوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ بڑا دلچسپ مسئلہ ہے جو انشاءاللہ تقلید کی اگر آپ کو دلچسپ لگ رہا ہے، آپ کہیں نہیں اس میں دلچسپی کیا ہوتے تو بہت پریشان کن بات لگ رہی ہے، لیکن جو فقہی مسائل کے شوقین یا اس کے اندر دماغ لگاتے ہیں ان کے لیے بڑے دلچسپ مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو ہر ان تمام چیزوں کے احکامات ہیں جو انشاءاللہ اپنے موقع پر آئیں گے۔ تو بہرحال یہ جو تصویر آپ کے سامنے اس کی تو نوبت ہی نہیں آ رہی، تو بہت ساری اس طرح کی داڑیاں بھی آج کل رکھی جا رہی ہیں، مثلا یہ لکیر نما داڑھی یا وہ مکھی داڑھی جس کو کہا جاتا ہے کہ ہونٹ کے نیچے جو ایک دو مکھی سی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس قسم کی جو چیز ہے اس کو عرف جو ہے، جیسے ہمارے استاد محترم بھی کہتے تھے کہ اگر اس کو چیک کرنا ہے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں، مثلا فرینچ کٹ داڑھی کو معاشرہ داڑھی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بس میں چڑھ جائیں، فرینچ کٹ داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے، گالوں پہ سے صاف کیا ہوا اور فرینچ کٹ رکھی ہوئی ہے مثلا، تو کہتے ہیں کہ اگر کنڈکٹر آپ سے کہے کہ چلو ہیرو آگے بڑھو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو داڑھی نہیں سمجھ رہا، ایسی مذاق میں انہوں نے سمجھانے کے لیے۔ اور اگر آپ بس میں کھڑے ہوئے اور پوری آپ کے چہرے پر داڑھی، گالوں پر بھی اور تھوڑی پر بھی، تو کہے گا چلو مولانا صاحب آگے بڑھو، اس کا مطلب ہے کہ اس کو داڑھی سمجھ رہا ہے۔ یعنی عرف بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ معاشرے کے اندر جو مشہور ہے نا کہ 40 قدم سے نظر آنی چاہیے داڑھی، وہ داڑھی شمار ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے بات کہی گئی، ورنہ مسئلہ ایسا ہے نہیں۔
معاشرے کے اندر جس چیز کو داڑھی کہا جاتا ہے اس کو داڑھی سمجھا جائے گا, اور چھوٹی, کم اور زیادہ کا اس کے اندر کوئی فرق نہیں. اچھا, اسی طرح سے مثلا احتیاط واجب, ویسے تو اس کے اوپر پوری تفصیل سے گفتگو ہو گئی ہے, آپ لوگوں سے تو نہیں ہوئی لیکن پہلے, کہ تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھنا, اشہد ان علی ولی اللہ پڑھنا, جو آج کل ایک فتنے کی صورت میں بھی پیدا کیا جا رہا ہے کہ خاص سازش کے تحت بھی, البتہ اس کی تفصیل ہے جو پوری, جس پہ پورے الگ سے ایک لیکچر ہو چکے ہیں اور وہ اویلیبل بھی ہے مدرسے میں. تو آیت اللہ سیستانی نے اس میں جواب دیا کہ احتیاط واجب کے طور پر یہ جملہ پڑھنا جائز نہیں, احتیاط واجب کے طور پر. تو اب آپ کو اس کے بعد نمبر 2, 3, 4 کر کے ان, جی یہ آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ہے, لیکن ابھی ہم سارے مراجع کے تکلف نہیں کر رہے بتانے میں کہ ان سب کے نظریات میں بتاؤں, کیونکہ پھر بات بہت وہ مشکل ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ابھی صرف یہ رکھیے کہ احتیاط واجب کے طور پر جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص پھر پڑھنا چاہے اس جملے کو, تو وہ دیگر مراجع کی طرف جائے, ان کا فتویٰ نکال کے دیکھے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر ہر جگہ سے منع ہی اگر ہو رہا ہے تو پھر اسی نظریے پہ باقی رہنا پڑے گا کہ یعنی نہیں پڑھا جا سکتا, اور کسی جگہ آپ کو فتویٰ مل جاتا ہے اس ترتیب میں تو پڑھنے کی پھر اجازت ہوگی. پھر ایک مسئلہ آتا ہے, اور یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ جو بن جاتا ہے, کہ عورت اور مرد کی نماز, اگر دونوں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا دلچسپ مسئلہ ہے. دیکھیے, مرد اگر آگے کھڑا ہو اور عورت پیچھے کھڑی ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. مرد آگے ہو, عورت پیچھے ہو. بس ایک آقا خوئی تھے جو خاص طور پہ بات کہتے تھے کہ عورت اور مرد جس جگہ بھی کھڑے ہوں ان کے درمیان ہر سمت سے ایک بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے. عورت پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو بھی مرد کے قدموں میں اور عورت کی سجدگاہ میں ایک بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے. بالکل برابر کھڑے تب بھی ایک بالشت کا فاصلہ, اس سے زیادہ ہونا چاہیے, کم نہیں ہونا چاہیے. چاہے آگے ہو, پیچھے ہو, دائیں ہو, بائیں ہو, ایک بالش کا فاصلہ ہر جگہ سے. امام خمینی جو تھے وہ اس مسئلے میں عورت اور مرد کی نماز میں کسی فاصلے کے قائل ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے ظاہر ہے پردے کی ویسے اپنی جگہ حفاظت رہے, لیکن اگر وہ بالکل برابر میں ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, نماز بالکل ٹھیک ہے. یعنی کسی فاصلے کے بلکہ وہ قائل ہی نہیں تھے. بہتر تو یہ تھا کہ ظاہر کچھ فاصلہ ہو, کم سے کم ایک بالش کا فاصلہ تو اکثر علماء کہتے ہیں. ہاں, وہ ابھی حج کا ایک استثنائی مسئلہ ہے تھوڑا سا, وہ بہت سے علماء نے وہاں پر بھی اجازت نہیں دی ہے اور کہا ہے کہ اس سلسلے میں احتیاط ہی کرنا پڑے گی. اور کچھ علماء نے ازدحام اور رش کے عالم میں جب اتنا وہ نہیں ہوتا مسئلہ, اس موقع پر جو ہے صرف پڑھنے کی اجازت دی, اور جب ازدحام نہ ہو تو اس وقت پھر وہی پرانا حکم آ جاتا ہے, لیکن ابھی حج کے مسئلے نہیں. اچھا, تو مرد آگے ہو اور عورت پیچھے ہو. اچھا, اس کے اندر محرم اور نامحرم کا بھی کوئی فرق نہیں. یہ نامحرموں کی بات نہیں ہو رہی, چاہے دونوں محرم اگر نماز پڑھ رہے ہیں, مثلا شوہر و بیوی نماز پڑھ رہے ہیں, تب بھی وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں وہ شرعی فاصلہ ہونا چاہیے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے وہ باپ اور بیٹی پڑھ رہے ہوں, بہن بھائی پڑھ رہے ہوں, شوہر و بیوی پڑھ رہے ہوں, ماں بیٹا پڑھ رہے ہیں, یا بہن بھائی پڑھ رہے ہوں آپس میں. اس میں محرم اور نامحرم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں, عورت اور مرد کے درمیان فاصلے میں. اچھا, آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے تو آقا خوئی کے نزدیک بھی مسئلہ حل ہے, ایک بالش سے زیادہ کا اگر فاصلہ ہو. اور مثلا امام خمینی تو کسی فاصلے کے قائل ہی نہیں تھے. آیت اللہ خامنائی بھی کہتے ہیں ایک بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مرد اور عورت اگر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے درمیان 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے. جی ابھی سنتی جائیے, مجھے روکے نہیں, ابھی میں سمجھا رہا ہوں, سب چیزیں پہلو آ رہے ہیں اس میں. احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کے درمیان 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو. اچھا, 10 ہاتھ کے فاصلے سے بھی مراد 10 بالش نہیں, ایک ہاتھ کہلاتا ہے انگلیوں کے سرے سے لے کر کوہنی تک ایک ہاتھ ہے. لیکن کیا ہے احتیاط واجب؟
احتیاط واجب میں آقا سیستانی کے بعد اگر آپ رجوع کریں گی تو مثلا وحید خراسانی کی طرف کریں گی، وہ بھی ایک بالغ سے قائل ہے، یا مثلا آیت اللہ خامنئی کی طرف رجوع کریں گی، وہ بھی ایک بالغ سے قائل ہے. یعنی لوٹ پھیر کر کے یہ 10 ہاتھ والا جو مسئلہ ہے یہ سمٹ کر ایک بالغ میں رہ جائے گا. تو یہاں پر آ کر آپ کا مسئلہ حل ہوگا. اور علماء اس مسئلے میں اتنے سخت رہے ہیں، اتنے سخت رہے ہیں. مطلب جیسے آغا خوئی وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے اس فاصلے کی رعایت نہیں کی تو جس نے بھی بعد میں نماز شروع کی ہے اس کی نماز غلط ہو جائے گی. مثلا ایک عورت پہلے سے نماز پڑھ رہی، اس کا شوہر آیا بالکل برابر میں ایک بالغ سے کم کے فاصلے پہ نماز شروع کر دی اس نے آ کر، اب یہ دوسرے شخص نے اس کی نماز پہ فرق پڑ جائے گا. مثلا آقا خوئی کہا کرتے تھے. تو جی جی ہاں، اب کیا ہوگا؟ اب اس نے کہا کہ بھائی میں تو اس طرح کی پوری زندگی اس طرح سے نمازیں پڑھتی رہی ہوں، اور مسئلہ آسان، ابھی بھی ساری نمازیں صحیح ہو جائیں گی. اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لے، یا مثلا اگر وہ نمبر 2 پہ آیت اللہ خامنئی کو سمجھتی ہے تو ان کی طرف رجوع کر لے، اور کم سے کم ایک بالغ سے البتہ اگر کم فاصلہ ہے تو پھر نماز غلط ہو جائے گی. اور آیت اللہ سیستانی تو دیکھیے ابھی ذرا توجہ رکھیے، آیت اللہ خوئی تو فرماتے تھے کہ جس نے بھی بعد میں نماز شروع کی، یہ زیادہ تر علماء کا بلکہ یہی نظریہ. آقا سیستانی فرماتے ہیں پہلے اور بعد کا کوئی فرق نہیں، دونوں کی نماز غلط ہو سکتی. یعنی اس کے اندر میں نے ہو سکتی ہے یوں کہا کہ زیادہ تر کا تو نظریہ ہے کہ ہو ہی جاتی ہے غلط، لیکن اس کے اندر تفصیلات اور باریکیاں ہیں. یہ جب نمازوں کے احکام ہوں گے اس وقت کے لیے رکھی. ابھی سارے مسئلے ہم حل کرتے ہوئے نہیں جا رہے، احتیاط واجب کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ اگر مجتہد احتیاط واجب لگا کر منع بھی کر دے تب بھی آپ نمبر 2 جو مجتہد ہے، ہو سکتا ہے یہ تو میں آسانی والے مسئلے آپ کو نکال کے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کو فتویٰ مل جائے تو آپ کو رک جانا پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ بھی احتیاط واجب لگا دے تو تیسرے نمبر پہ جائیں گے، وہ بھی احتیاط واجب لگا کے منع کر رہا ہو تو چوتھے نمبر پہ جائیں گے. تو جہاں تک یہ سلسلہ جاتا جائے گا، بس آپ کے پاس صحیح طور پر ایک لسٹ ہونی چاہیے مجتہدین کی علمیت کے اعتبار سے 1 2 3 4 کون ہے، وہاں اس سے مسئلہ حل ہوگا. یہ نہیں کہ ہمیں یہ اچھے لگ رہے ہیں، فوٹو البم کھول کے دیکھی ہم نے ان کی، جیسے کسی خاتون نے لکھا بھی تھا پتہ نہیں کہ جس کی داڑھی زیادہ بڑی ہوتی کیا اس کی تخلیق کی جاتی ہے یا نہیں، تو اس سے کوئی تعلق نہیں داڑھی بڑی اور چھوٹی ہونے سے علمیت کا. جی ہاں، زندہ مجتہد کی طرف، مردہ مجتہد کی اذا مات المفتی مات الفتوی لا یجوز البقاء علی تقلید المیت. میت کی تقلید پر ابتدائی طور پر باقی رہنا جائز نہیں، یعنی اس کی طرف اب رجوع نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہم چاہیں کہ جو مثلا ہمیں مل گیا علامہ ہلی کا فتویٰ یہ تھا وہ تو جائز کہتے تو ہم نے کہا ہم اس پر کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. موجودہ زندہ مجتہدین میں سے العالم فالعالم کا تعین ہوتا. یہ آپ کو نہیں کرنا ہے تعین، یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا. علماء سے پوچھیے کہ وہاں آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ان کے بعد علم میں سب سے زیادہ کون ہے، تو وہ جو نام بتائیں اس کے مطابق ایک فہرست بتائیے. نہیں اگر میں نے بتا بھی دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ علماء سے پوچھیے. نہیں وکیل ہونا ضروری نہیں. وکیل تو دیکھیے وکیلوں کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. وکیلوں کی بہت ساری اقسام ہیں، اور ان اقسام میں جو ہے کچھ وکیل ایسے بھی ہیں کہ جن کا عالم ہونے سے کوئی تعلق نہیں. وہ وکیل ہیں، مثلا خمس کلیکٹ کر رہے ہیں، عادل افراد ہیں، بہت سے بزنس مین ہیں، وہ خمس جمع کر رہے ہیں، وہ عالم دین نہیں ہے. لیکن کوئی بھی ضروری نہیں کہ جو عالم دین جو وکیل ہو اسی سے آپ فقہی مسئلہ بھی جا کر پوچھیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو، عام طور پہ ہوتا تو نہیں ہے، وہ عموماً مہارت ہو جاتی ہے ان کو جو وکیل ہوتے ہیں ان کے مسئلوں کی بھی، لیکن یہ کہ کوئی رول نہیں ہے کہ جو وکیل ہوگا وہی مسئلہ صحیح بتائے گا. یہ بھی کوئی ضروری نہیں. ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں وکیلوں کو بھی پتہ نہیں ہوتی. خیر، وہ عالم ہونے کے حوالے سے ان کی کچھ معلومات جو ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن وکالت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مسئلہ بتانے سے. تو ایک مسئلہ ہوا یہ. البتہ کچھ نمازیں ایسی بھی ہونی شروع ہو گئی ہیں آج کل، جیسے امینہ ودود صاحبہ، بہت سی جگہوں مرد ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ بالکل ایک مکس گیدرنگ والی نماز ہو رہی ہے. یہ بھی ہمیں معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے. اور اس طرح سے مخلوط اجتماعات کے اندر یعنی بالکل اس کا تقدس مساجد کا بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور مختلف چیزیں معاشرے کے اندر کچھ انحرافات خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں تو بہت زیادہ شروع ہو گئے. ہاں البتہ مرد آگے ہوں اور عورتیں پیچھے کھڑی ہوں. ہمارے پاس کوئی ایسی تصویر نہیں تھی، جو اویلیبل ہوئی وہ دکھا دی. البتہ علماء اہل سنت بھی اسی کے قائل ہیں کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہوں
اور مرد حضرات جو ہیں آگے ہوں تو پھر نماز ٹھیک رہتی. اچھا پھر ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے عام طور پر, اس میں بھی تقریباً سارے مجتہدین نے احتیاط واجب لگائی. احتیاط واجب کی بنا پر میت پر, یعنی کوئی شخص اگر مر گیا ہو تو اس کے مرنے پر اپنی آواز کو معمول سے بہت زیادہ بلند کرنا احتیاط واجب کی بنا پر حرام, یعنی چیخ چیخ کر اس طرح سے رونا. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا مساجد کے اندر نماز جنازہ کے لیے میتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں تو خواتین بھی ساتھ آتی ہیں, اور جب میت اٹھنے والی ہوتی ہے تو ایک بہت معمول سے بہت زیادہ آواز کو بلند کیا ہوتا ہے. یہ احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے کام, اپنی آواز کو اتنا زیادہ بلند نہیں کر سکتے. اچھا اس میں عورت اور مرد کا بھی کوئی فرق نہیں کہ عورتوں کو صرف اجازت نہیں ہے مردوں کو اجازت ہے, کیونکہ نہیں, یہ دونوں کے لیے مسئلہ ہے کہ معمول سے بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا یہ احتیاط واجب کی بنا پر حرام. غم امام مظلوم کا ایک استثناء, اس کو چھوڑتے ہوئے, یہ لیکن جو ہمارے ہاں عام طور پر جو میتیں ہوتی ہیں گھروں میں, اس میں معمول سے بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا, چیخنے کی حد تک چلے جانا, عورتوں کی اتنی زیادہ آواز آ رہی ہوتی ہے, الخصوص مرد حضرات تو اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے, چند ایک اگر کرتے بھی ہیں, لیکن عورتوں کی زیادہ اس طرح کی آواز ہوتی ہے. تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ عمل حرام ہے, اور اس میں موجودہ مجتہدین کی جو ایک کیٹیگری چل رہی ہے اس میں کسی نے کوئی استثناء دیا بھی نہیں ہے, یا کم سے کم ہمارے علم میں نہیں. تو اپنی آواز کو اس موقع پر بھی شریعت ساقط نہیں ہوتی بلکہ ویسے ہی برقرار ہوتی. تو العالم فالعالم کی رعایت کرنی, احتیاط واجب میں آپ کو رجوع کرنا ہے. اچھا جب آیت اللہ سیستانی زندہ تھے تو اس وقت بھی ان کے آفس سے پوچھا گیا تھا کہ ہم احتیاط واجب میں کہاں رجوع کریں. جی آیت اللہ سیستانی جب حیات, ماشاءاللہ وہ تو ہیں, ہاں سلپ آف ٹنگ دیکھیے اسی کو کہتے ہیں, کہ جب آیت اللہ جواد تبریزی حیات تھے, کہنا چاہ رہا تھا, جب آیت اللہ جواد تبریزی حیات تھے تو آیت اللہ سیستانی کے آفس سے پوچھا گیا کہ ہم نمبر 2 پہ کس پہ عمل کریں, تو وہاں سے جواب آیا کہ شیخ جواد تبریزی کی طرف رجوع کریں. یہ جو سامنے آپ کے شیخ جواد تبریزی. اور اس کے بعد پھر آیت اللہ وحید خراسانی, ان کے انتقال کے بعد آیت اللہ وحید خراسانی کا نام نامی وہاں سے آنے لگا. لیکن آپ یہ خود بھی اپنے الگ سے علماء سے تحقیق کر کے بھی کوئی اور اگر عالم کا نام آتا ہے تو آپ ان کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہیں, بس شرعی پیمانوں پر صحیح پوری اترنی چاہیے وہ تحقیق. جی ہاں آپ علماء سے پوچھیں, یہاں پر اتنے سارے علماء آپ کے پاس ہمارے مدرسے میں آتے ہیں, اور شیخ غلام علی وزیری صاحب اب دوسرا لیکچر ہے آج انہی کا ہی ہے, تو بہت ساری چیزیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتی ہیں الگ سے. آج کے لیکچر میں نہ پوچھیے گا کیونکہ آج تو کسی موضوع کا انتخاب کر کے آئے ہوں گے تو پھر آپ ان کا وہ موضوع رہ جائے گا. پھر مثلا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ مثلا حالت روزہ میں غذائیت پہ مشتمل جو انجیکشن ہوتے ہیں, مثلا کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں ڈرپ لگوا لوں, یا مثلا میں وائٹامنس کے انجیکشن لگوا لوں تاکہ مجھے کمزوری نہ ہو. آیت اللہ خمینی کے فتوے میں احتیاط واجب کی بنا پر غذا والے انجیکشن لگانے کو حرام قرار دیتے تھے, لیکن اس زمانے میں بھی اگر کوئی شخص کمزوری محسوس کر رہا ہے تو غذا والے انجیکشن آیت اللہ سیستانی بھی اجازت دیتے ہیں, اور مثلا آیت اللہ خوئی بھی اجازت دیتے تھے. تو امام خمینی کے مقلدین آیت اللہ خوئی کی طرف رجوع کر کے اور وٹامنس کے انجیکشن بھی لگوا سکتے تھے اور ڈرپ وغیرہ بھی لگوا سکتے تھے, یعنی وہ چیزیں جو غذائیت پر مشتمل. ہاں دواؤں کے جو انجیکشن ہوتے ہیں وہ تو تقریباً سارے مجتہدین نے اس کی اجازت دی, دوا پہ جو مشتمل ہوتے ہیں وہ تو لگوا ہی سکتے ہیں. یہ صرف وہ جن سے طاقت اگر بڑھانی ہے وہ حالت روزہ میں لگوانے کا, وہ بھی احتیاط واجب وغیرہ کا ایک مسئلہ تھا. اسی طرح سے اہل کتاب کی نجاست کا ایک مسئلہ ہے. پرانے علماء جو تھے جیسے آیت اللہ خوئی وغیرہ وہ کہتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر اہل کتاب یہودی اور عیسائی مثلا یہ نجس ہے, یعنی اس زمانے میں ان کو نجس سمجھا جاتا تھا. امام خمینی کی بھی احتیاط واجب یا فتویٰ تھا اس زمانے میں, تو لہٰذا اگر رجوع کرتے بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا, تو اس زمانے میں یہودی اور عیسائیوں کو نجس ہی سمجھا جاتا تھا, اور وہ تھے نجس, ان کے مقلدین احتیاط کرتے تھے. لیکن آج کل کے جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ سب کے سب یہودی اور عیسائی, یہ تو جیسے کرسچن عیسائی ہیں,
یہ بھی پاک ہیں. اگر کسی گھر میں ماسی کوئی کام کر رہی ہے جو کرسچن ہے وہ بالکل پاک ہے ظاہری اعتبار سے, یعنی الگ سے کوئی نجاست لگی ہوئی تو اسے صاف کرنا ہے, لیکن یہ کہ بظاہر ان کا جسم پاک ہے, ان کا ہاتھ گیلا ہاتھ لگنے سے نجس نہیں ہوتا. اسی طرح سے مثلا یہودی ہیں, یہودی بھی اہل کتاب ہیں اور یہ بھی موجودہ مجتہدین کے فتوے میں پاک ہیں. ہاں البتہ جو بدھسٹ ہیں وہ نجس ہیں, بدھسٹ نجس ہیں کیونکہ یہ اہل کتاب نہیں ہے, یا مثلا ہندو نجس ہیں یہ اہل کتاب نہیں ہے, یا مثلا سکھ نجس ہیں کیونکہ یہ اہل کتاب نہیں ہے. تو یہ سب نجس ہیں, یہ گیلا ہاتھ ان کا اگر لگ جائے تو نجس ہو جاتے ہیں. آغا خانی مسلمان, سارے مجتہدین کے فتاوے میں آغا خانی مسلمان. البتہ آغا خانیوں کی کچھ علماء نے دو کیٹیگریز کر دی ہیں. ایک تو وہ جو عام شہروں وغیرہ میں یہاں رہتے ہیں, کچھ علماء نے کہا کہ ہنزا وغیرہ کے اندر جو آغا خانی رہتے ہیں وہاں کیونکہ ان کی اکثریت ہے تو اپنے بہت سے نظریات کو انہوں نے ظاہر کر دیا. اس کی بنا پر کچھ لوکل علماء جو ہنزا میں رہتے ہیں شیعہ علماء, ان کے لحاظ سے ان کی تحقیق میں آغا خانی نجس ہے. لیکن بہرحال ابھی تک کسی بھی بڑے مجتہد نے ابھی تک آغا خانی کے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا, کیونکہ ایک تو آغا خانی جو اسماعیلی ہیں یہ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ہر چیز کو باطن کر دیا, اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں, اس وجہ سے ان کے عقائد صحیح طور پر کنفرم نہیں ہیں. لیکن کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو بہرحال حالت شک میں ان کو مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے اور ان کو پاک سمجھا جائے گا. تو بہت سے آغا خانیوں کی مثلا دودھ وغیرہ کی دکانیں ہوتی ہیں, لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ آغا خانی کی دودھ کی دکان ہے, گیلا ہاتھ لگ جاتا ہے تو پاک ہے یا نجس, تو ان کو پاک ہی سمجھا جائے گا. سارے مجتہدین نے ابھی تک یہی فتویٰ دیا ہوا ہے. تو اہل کتاب موجودہ مجتہدین کے فتوے میں تو سب پاک ہیں, لیکن بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں اور آئندہ بھی آنے کا امکان ہے جو اہل کتاب کو نجس کہتے ہوں. تو پھر آپ کو نمبر 2, 3, 4 پہ جا کر اس مسئلے کا حل جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. پھر ایک مسئلہ ہے کہ سہم امام تو مجتہدی کو دینا ہوتا ہے, اور زیادہ تر سب مجتہدین یہی فرماتے ہیں کہ سہم سادات ہم اگر خود تمام شرائط سے واقف ہوں تو سہم سادات ہم خود بھی دے سکتے ہیں, یعنی بشرطے کہ ہم پھر ساری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آ جائے گی. لیکن یعنی آپ نے صحیح طور پر پوری تحقیق کی ہو, ساری مستحق کی شرطیں آپ کو پتا ہوں, سید ہونے کی پوری تحقیق ہو, بے نمازی تو نہیں ہے, کھلم کھلا گناہ میں پیسے کو تو خرچ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, اور عام طور پہ بھی کھلم کھلا گناہ کرنے والا تو نہیں ہے, مثلا عورت بے پردہ تو نہیں ہے, مرد داڑھی منڈا تو نہیں ہے. بہت ساری شرطیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں, استحقاق دیکھا جاتا ہے, سید کا مکمل طور پر اس کی ثبوت ہونا چاہیے کہ سید ہے. یعنی اگر آپ اپنے کندھے پر ذمہ داری رکھ رہے ہیں ساری, تو سہم سادات آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں خود بھی دے سکتے ہیں, آیت اللہ خوئی کے فتوے میں خود بھی دے سکتے تھے. لیکن مثلا امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ یہ بھی سہم سادات بھی مجتہد یا اس کے وکیلی کو دینا پڑے گا, یہ خود سے نہیں دے سکتے. لیکن پھر بھی اگر آپ دینا چاہیں جو ان کی تقلید میں ہو تو وہ دیکھیں کہ نمبر 2 پہ کون ہے, کیونکہ احتیاط واجب لگائی اگر نمبر 2 پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی ہے علم کے اعتبار سے, تو آپ ان کی طرف رجوع کر کے سہم سادات خود سے بھی دے سکتی. لیکن کندھے پر آپ ہی کی پھر ساری ذمہ داری آ جائے گی. اگر آپ نے غلط دے دیا تو آپ ضامن ہوں گی, یعنی آپ کو خود سے نکالنا پڑے گا. اگر یا تو اس سے واپس لے کر آئیں کہ میں نے غلط دے دیا واپس کرو, وہ اگر نہیں دیا اس نے, یا مثلا وہ کھا پی کے ختم کر چکا ہے, تو اپنے جیب سے دینا پڑے گا آپ کو. تو خیر یہ تو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی بھی کہتے تھے کہ جو خود سے بھی دے سکتے ہیں ان کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے کہ حاکم شرع یا اس کے نمائندے وکیل ہی کو دے دیں, تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا, احتیاط سے زیادہ قریب. پھر آپ کا ذمہ نہیں کہ وہ اگر غلط خرچ کر بھی دیں تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. ذمہ داری اس وقت ہوتی ہے جب ہم خود اپنے کندھے کے اوپر وہ چیز لے لیں, اور پھر اگر وہ غلط ہو جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ بھائی ہم نے تو تحقیق نہیں کی تھی, وہ تو بے نمازی, ہم نے تو مثلا جو ہے وہ تحقیق کے بغیر دے دیے, بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو سید ہی نہیں تھا. اب یہ آپ کو خود سے نکالنا پڑے گا, اس سے واپس لے کر آئیے. تو آیت اللہ سیستانی کی تقلید ہو رہی ہے آج کل, یا یعنی احتیاط واجب میں, یا پھر آپ کو اپنے خود تحقیق کرنی پڑے گی کہ نمبر 2 پہ کون ہے, یا پھر مثلا آیت اللہ خامنہ کی ہو رہی ہے. ہر شخص کی اپنی تحقیق اور اپنے معیارات ہیں, اس پہ ہم بالکل ڈسکس ہی نہیں کریں گے کہ کس طرح سے اور کیسے تحقیق کر کے آپ جو ہے آپ بس علماء سے پوچھیے اور اپنی ذمہ داری کا تعین کیجیے.
اچھا، اب اس کے بعد آ جاتا ہے مسئلہ اشکال ہے. احتیاط واجب کا مسئلہ کلیئر ہو گیا. اب آ جائیے اشکال. اشکال بھی تقریباً ایسا ہی ہے جیسے احتیاط واجب. یعنی مجتہد اگر اپنی رائے بیان نہ کرے اور اشکال لگا دے. مثلا امام خمینی کا ایک فتویٰ تھا، امام خمینی کا فتویٰ کہ نماز عید کو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے نماز عید اشکال کی بنا پہ باطل ہے. یعنی نماز عید کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا. امام خمینی کے فتوے میں وہ کہتے ہیں اشکال کی بنا پر نماز عید باطل ہو جائے گی. نماز عید کو امام خمینی کے فتوے میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی، غیبت امام میں. ان کا فتویٰ یہ تھا. لیکن ہم پھر بھی دیکھتے تھے کہ آیت اللہ خمینی کے بہت سارے مقلدین یا علماء بھی جو ان کی تقلید میں تھے وہ بھی نماز عید کو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو کیونکہ اشکال میں یہاں پر بھی رجوع کی گنجائش ہوتی ہے احتیاط واجبی کی طرح کا مسئلہ. یعنی اس میں دوسرے نمبر پہ جو مجتہد ہوتا ہے اس کی بات مان سکتے ہیں. وہ اگر کہے کہ ہاں نماز عید کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو ان کی طرف رجوع کر کے پڑھ سکتے ہیں. یا ان کا ایک مسئلہ اور بھی تھا کہ رجوع آپ کو نہیں بھی کرنا ہے تب بھی وہ فرماتے تھے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یعنی امید ثواب میں شاید ثواب مل جائے، شاید ثواب مل جائے. اچھا دیکھیے، بعض حالات میں بھی میں اس کی کمپلیکیٹڈ بحثوں میں نہیں جا رہا اشکال کی. بعض اوقات ایسا لگتا ہے، جیسے کہ میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں مثال کے طور پر. مثال ہے کہ جس جگہ پیشاب لگ جائے وہ جگہ ایک دفعہ میں پاک ہو جاتی ہے، لیکن اس میں اشکال ہے. بہتر ہے اس اشکال کو ترک نہ کیا جائے، بلکہ اس اشکال کا ترک کرنا خود اشکال سے خالی نہیں. دیکھا آپ نے کتنی کمپلیکیٹڈ بات ہو گئی. یہ میں اس کی ابھی بحث میں نہیں جا رہا. یہ صرف آپ کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ بعض اوقات توضیح المسائل کو اگر ہم نہیں اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں تو ہمارے لیے ایک معمہ بن جائے گی. ہر شخص اٹھا کے آج کل بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہ تو کسی دینی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، نہ مثلا کسی عالم سے کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے، اور بس یہ ہم نے اٹھائی کتابیں اور براہ راست ہم پڑھ سکتے ہیں. نہیں، اس میں کہیں آپ بہت زیادہ غلطیاں ایسے افراد سے ہو جائیں گی. صرف زبان جاننا بھی کافی نہیں، باقاعدہ استاد سے ہمیشہ پڑھنا ہی ضروری ہوتا ہے، ورنہ آپ کو اپنی غلطیوں کا کبھی اندازہ بھی نہیں ہوگا. تو اب بتائیے کوئی توضیح المسائل پڑھے گا تو اس سے کیا نتیجہ نکالے گا؟ پاک ہو جاتا ہے کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں لیکن اس میں اشکال ہے. بہتر ہے اس اشکال کو ترک نہ کیا جائے، بلکہ اس اشکال کا ترک کرنا خود اشکال سے خالی نہیں. اب آدمی اپنا بال کو نوچتا ہوا اٹھے گا توضیح المسائل کو بند کرتے ہوئے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ جب اب بھی مجتہد اگر اپنی رائے بیان کر دے، اس کے بعد جتنی بھی اشکال لگائے آپ ان سب اشکالات کے اوپر ایک کالے پین سے ایک سیاہی پھیر دیجئے کہ یہ مجھے دیکھنے ہی نہیں. یعنی مجتہد نے اگر اپنی رائے بیان کر دی کہ پاک ہو جاتا ہے، یہ مثال تھی، ابھی اس کو پورا بیان ہی مسئلہ نہ سمجھیے گا اپنے لیے، یہ سب مثالیں ہیں. اگر اس نے کہہ دیا کہ پاک ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب بس اس کا نظریہ آ گیا، پاک ہو جاتا ہے وہ. لیکن اس میں اشکال ہے، یعنی اب یہ جو چیزیں لگا رہا نا احتیاطی موارد ہیں، بہتر ہے کہ ایک دفعہ اور دھو لو. یعنی یہاں پر مجتہد یہ کہنا چاہ رہا. لیکن کیونکہ بہت وہ جو روز آخرت کی مصولیت ہے نا، وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ میں یہ تمام چیزیں کہ قیامت کے دن میں پکڑا نہ جاؤں کہ تم نے یہ بات کیسے کہی. کیونکہ روایات کے اندر جو گنجلک چیزیں اور پیچیدہ مباحث آ جاتے ہیں وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ان کو حل کرنا. تو ایک تو مسئلہ یہ ہوا. اچھا، اسی طرح سے پھر ایک مسئلہ آتا ہے احتیاط مستحبی. اب بتائیے کہ یہ 3:30 ہونے والے ہیں اور صرف 2 اصطلاحات توضیح المسائل آج آپ آئی ہیں. نہ معلوم یہ وقت پھر کہاں نکل گیا، ورنہ میرا پورا ارادہ تھا کہ آج بالکل ساری اصطلاحات جو آپ کے سامنے بیان کی تھی سب مثالوں کے ساتھ آج آ جاتی. چلیں بہرحال ایک گفتگو اور شاید کرنی پڑ جائے گی اس کے بعد. احتیاط مستحب ہے. احتیاط مستحب کو ترک کیا جا سکتا. دیکھیے احتیاط واجب کو ترک نہیں کر سکتے تھے، یا تو رجوع کریں یا اسی نظریے پہ عمل کریں جو مجتہد نے لکھا. احتیاط مستحب میں اس احتیاط کو ترک کر سکتے ہیں لیکن اس میں رجوع نہیں کر سکتے. احتیاط مستحب جو ہے وہ رجوع کرنے کا موقع نہیں دوسرے مجتہد کی طرف.
ہاں اس احتیاط مستحب کو چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے. مثلا وہ پردے کے احکام میں بیان ہوا تھا کہ عورت کے لیے نماز میں اپنے تلووں کو کھولنے کی اجازت ہے. ویسے تو پورا پاؤں کھول سکتی ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ تلوے چھپائے. مجتہدین نے فرمایا کہ نماز میں احتیاط مستحب یہ کہ تلوے چھپائے. تو اب وہ چاہے تو اس احتیاط کو ترک کر سکتی، نہیں چھپا رہی، بس ایک ثواب کا جو احتیاطاً ایک ثواب کا ایک پہلو جو تھا وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، ثواب ذرا کم ہو جائے گا. تو احتیاط مستحب میں رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی، احتیاط واجب میں رجوع کرنا ہوتا ہے. رجوع نہیں کرتے تو پھر اسی نظریے کے اوپر عمل کرو. احتیاط مستحب کو لیکن ترک بھی کر سکتے، چھوڑ دیں، نہیں عمل کر رہے، مرضی ہماری. عورت ہے وہ پاؤں تلوے نہیں چھپا رہی، اگر کوئی نامحرم موجود نہیں کمرے میں، پاؤں کھول کے نماز پڑھ رہی ہے. یا مثلا وہ مسئلہ جس پہ آپ لوگ بہت چراغ پا ہوئے تھے کہ عورت جس سے شادی کرنا چاہے احتیاط مستحب ہے کہ اسے نہ دیکھے. احتیاط مستحب ہے یعنی اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ چاہے کہ نہیں بھائی یہ ثواب کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہمارے پاس، لیکن ہم فی الحال ابھی ضرور دیکھیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، مرضی آپ کی، آپ کو اجازت دی ہے شریعت نے. اچھا، پھر اس کے بعد احتیاط ترک نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات یہ لکھا آتا ہے احتیاط ترک نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اس میں بھی اگر رائے کے ساتھ ہو، مجتہد نے اپنی رائے بیان کی پھر لکھا ہے کہ احتیاط ترک نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ہم اس کی رائے کو لیں گے، اس احتیاط کو نہیں دیکھیں گے. مثلا اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو کچھ خاص شرطیں ہیں، ان شرطوں کے پورا ہونے کے بعد اگر ہم ہاتھ لگائیں تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. فوراً بعد واجب نہیں ہوتا، جب میت کا جسم ٹھنڈا ہو جائے مثلا اس وقت واجب ہوتا ہے. کافی ساری شرطیں ہیں اس کی بھی. اب مجتہدین نے ایک مسئلہ لکھا ہے توضیح کے اندر، مس میت سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس وضو کو باطل سمجھا جائے اور اس احتیاط کو ترک نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے ابھی تک تھا کہ مس میت سے وضو، معنی کسی نے اگر وضو کیا ہوا ہے اور اس کے بعد میت کو ہاتھ لگا لے تو کیا اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ مجتہدین فرماتے ہیں کہ مس میت سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ وضو کو باطل سمجھا جائے اور اس احتیاط کو ترک نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر مجتہد نے اپنی رائے بیان کر دی کہ مس میت سے وضو نہیں ٹوٹتا، بس وضو نہیں ٹوٹے گا. اب اس کے بعد یہ جتنی بھی احتیاط لگا رہے ہیں یہ احتیاطی پہلو الگ سے ہیں، ثواب واب لینا ہے آپ کو تو پھر ایک وضو اور آپ کر لیجیے، لیکن بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس احتیاط کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس سے پہلے رائے آ گئی ہو. نہیں باطل کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ باطل نہیں ہوتا، آپ سے کیوں پوچھا جائے گا؟ فتووں کی ذمہ داری آپ کی تھوڑی ہے کوئی، وہ تو مجتہد کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ سے کیوں پوچھا جائے گا؟ ہاں ہم نے وضو توڑ دیا خود سے اپنا، لیکن وہ ایک الگ ہے جو وضو توڑنے کے موارد ہے. مثلا بیت الخلا چلے گئے اور وضو ٹوٹ گیا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو ہم نے خود ہی توڑا ہے، تو پھر تو نیا وضو کرنا پڑے گا. لیکن مس میت سے نہیں ٹوٹے گا. یعنی ان جو مثال میں بات بیان ہو رہی، ابھی ہم فقہی احکام اس کے نہیں بیان کر رہے. اچھا، اب اس کے بعد پھر ایک مسئلہ آتا ہے قول مشہور. یہ دیکھیے ابھی واقعی آپ ضروری نہیں کہ جتنی باتیں آج ہیں یہ ساری کی ساری آج ہی آپ کو ابھی اسی کلاس میں بیٹھے بیٹھے صحیح یاد ہو جانی چاہیے، نہیں، یہ ضروری نہیں. آپ کیسٹ لیں، نوٹس بنائیں، بار بار پڑھیں، توضیح المسائل سے اس کی مثالیں تلاش کریں، پھر اس کے بعد سمجھ آئے گا کہ ان کے معنی کیا ہے. میں تو ایک ایک صرف مثال بیان کرتا جا رہا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں. قول مشہور، یہ قول مشہور میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر صرف قول مشہور لکھا ہوا ہے اور مجتہد نے اپنی رائے بیان نہیں کی، فتویٰ بیان نہیں کیا، تو اس کے معنی احتیاط واجب کے ہوتے ہیں. مثلا اگر صرف مجتہد یہ لکھے کہ قول مشہور یہ ہے کہ اہل کتاب نجس ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ احتیاط واجب ہے کہ اہل کتاب نجس ہیں. مجتہد نے کچھ اور لکھا ہی نہیں. قول مشہور یہ ہے کہ اہل کتاب نجس ہیں،
اب اس میں صرف قول مشہور ہے لکھا ہوا ہے، مجتہد کی رائے نہیں آئی، تو یہاں پر احتیاط واجب مراد ہوتی. اور مجتہد اگر اپنی رائے بیان کر دے، مثلا وہ یہ کہہ دے کہ اہل کتاب پاک ہیں لیکن قول مشہور یہ ہے کہ نجس ہیں، اس کے معنی ہے کہ اب یہ احتیاط مستحب وغیرہ کا موقع ہے، کیونکہ مجتہد اپنی رائے بیان کر چکا کہ پاک ہیں. اب اس کے بعد جتنے بھی اس طرح کی چیزیں لگائے اور احتیاطیں لگائے، اس سے صرف ثواب وغیرہ لینا مقصود ہوتا ہے. یہ ایک احتیاطی پہلو کی بجاوری مقصود ہوتی ہے، ورنہ اصلاً تو اس کی رائے آ گئی. بہت مشکل آج باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا کریں بہرحال. نہیں اس سے زیادہ اب وہ بعید ہے، بعید نہیں، اب اگر بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ کا مینٹل بلاک شروع ہو گیا ہوگا، اب دماغ بالکل اس سے زیادہ ان ثقیل باتوں کو برداشت کرنے کا حل نہیں ہوگا. تو آج صرف جی ہاں ماشاءاللہ، یہ اس کا آج کا پتہ نہیں، انتظامیہ طے کرے گی کہ آج کا لیکچر پیپر میں ہے یا نہیں، لیکن انشاءاللہ اگلی اتوار کو آپ لوگوں کا ایگزام بھی ہے، اور اس میں پتہ چلے گا صحیح طور پر کہ جو وہ اس غلطی کا کہ جو آپ لوگ اگر نہیں لکھ رہی ہیں لیکچرز، تو اس کے اندر بہت سی باریک چیزیں بھی جب پوچھی جائیں گی تو وہاں آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ ہم نے لیکچر کیوں نہیں لکھے تھے. تقلید تبدیل نہیں کی جا سکتی اگر ایک دفعہ صحیح شرعی موازین پر اگر پوری اترتی ہوئی آپ نے تقلید کی ہے تو اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اب اگر اب کی تحقیق سے ثابت ہو جاتا ہے اگر کہ وہی عالم ہے تو ان کی تک ویسی چلتی رہے گی تقلید. علماء سے پوچھنا ضروری ہے، علماء صحیح طور پر بتائیں گے، لیکن کوئی بھی ایسا شخص کہ جس پر ہمیں اعتبار ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمیں صحیح طور پر مسئلہ بتا سکتا ہے اور صحیح اپنی تحقیق بتا سکتا ہے تو ہم اس کے مطابق بھی عمل کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. سر آپ عالم ہیں، آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں ابھی وزیر صاحب آ رہے ہیں، میں عالم نہیں. انتظار کیجیے یہاں تک کہ مولانا غلام علی وزیری صاحب آئے. کسی کو نوٹس چاہیے تو وہ میرے پاس آ جائے.